السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج میں بات کرنے والی ہوں صابرہ بی بی کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سب نے تقریباً 1 سال 1.5 سال ہو گیا، سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کے والدین نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کے بھائی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کی بہن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کی اپنی اولاد نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں پہ میں صابرہ کو ایک گڈ نیوز سنانا چاہوں گی کہ ایک سچائی کی دیوی نے جو ہے فیصلہ کیا ان کا ساتھ دینے کا۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح صابرہ اکیلی ہو کر رہ گئی ہیں، جس طرح صابرہ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اسی طرح اس سچائی کی دیوی کا ساتھ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ بڑے کمال کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، سچا مسلمان کہتی ہیں، اور اس کے باوجود آپ ایک غلط چیز کا ساتھ دیتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کی بھی صابرہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش ہماری نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہم اس پہ ذاتی نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ہم اس پہ بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف وہی بات کر رہے ہیں جو صابرہ نے خود اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے، جو جب صابرہ نے بھاگ کر شادی کی تھی، نکاح کے اوپر نکاح کیا تھا، جو اس نے اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا، صرف اور صرف اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ صابرہ کی ہمدرد خاتون کو لگتا ہے کہ ہم مسلسل 1 سال سے غلط پہ ویڈیوز بناتے آئے ہیں، ہمیں صابرہ کے خلاف ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے تھی، صابرہ کا نکاح بالکل جائز ہے۔ اور مجھے ہنسی یہ بات سن کے آتی ہے جو بار بار آپ کہتی ہیں کہ صابرہ کو آپ سے رابطہ کرنا چاہیے، صابرہ کو آپ سے جو ہے کال پہ بات کرنی چاہیے، اور صابرہ کو چاہیے کہ وہ آپ کو بتائے، کال پہ بتائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ مجھے آپ کی سوچ پہ ہنسی آتی ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ اتنی بڑی ایج کی خاتون آپ ماشاءاللہ سے اسکارف پہن کے بیٹھتی ہے، نقاب لگا کے آپ بیٹھتی ہیں، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سچی اور پکی مسلمان ہیں، آپ نماز بھی پڑھتی ہوں گی، آپ قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں گی، لیکن آپ کو بہت ہی سمپل اور معمولی سی بات کا نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے۔ اگر صابرہ نے عدالت سے خلا لے بھی لیا ہے، ویسے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی تک بھی صابرہ اور ندیم بھائی کا نام جڑا ہوا ہے، صابرہ ندیم بھائی کی وائف ہے، مطلب عدالتی کاغذات میں اور رجسٹرڈ طریقے سے اگر دیکھا جائے تو صابرہ ابھی تک بھی ندیم بھائی کی وائف ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں یہی کہوں گی کہ اس پہ ہر کسی کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خلا کو جائز سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خلا کو بالکل ناجائز سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوئی ہے، یہ کام جو ہے یہ شروع ہوا ہے کہ عورت کے پاس بھی خلا کا یعنی کہ طلاق کا اختیار آ گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو مرد کے پاس ہی طلاق کا حق تھا اور عورت کے پاس نہیں تھا۔ لیکن اس بارے میں پھر بھی کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ پھر لوگوں میں اور ہم میں اختلاف ہو جائے گا، کیونکہ ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور میں سب کی رائے کا احترام کرتی ہوں۔ لیکن اس آنٹی جی کی باتوں سے مجھے اختلاف اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کو یہ بہت ہی سمپل سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جو ندیم بھائی بول نہیں سکتے، انہوں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ بتایا ہے، جس سے مطلب ہم جیسا سمجھوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے۔ انہوں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے صابرہ کو ڈیورس نہیں دی، میں نے اسے خلا نہیں دی، اور اس کے بعد ابھی تک بھی مطلب آج صابرہ اور جاوید ماموں کی ایک پیاری سی بچی بھی ہے، اس کے باوجود بھی آج دن تک انہوں نے اپنی خلا کے کاغذ نہیں دکھائے اور نہ ہی اپنے نکاح کا کوئی ثبوت دی ہے۔ اس سے بڑی جب مطلب یہی باتیں آپ ان کے منہ سے سننا چاہتی ہیں، جب اتنی عوام ان کے اوپر ویڈیوز بنا کے تھک چکی ہے، مسلسل 1.5 سال سے کوئی ایسا دن نہیں ہے جب ان کے پاس ایسے کوئی کمنٹس نہ گئے ہوں کہ آپ اپنے نکاح کا ثبوت دیں، مسلسل لوگ ان سے ان کے نکاح کا ثبوت مانگ رہے ہیں، اتنی گالیاں وہ لوگوں کی سننے کے لیے تیار ہیں، اپنے خاندان والوں کی نفرت برداشت کرنے کو وہ تیار ہیں، لیکن اپنے نکاح کا ثبوت دینے کے لیے وہ تیار کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ان کے نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ صابرہ کے پاس
पास उसकी खुला का कोई सबूत नहीं है। और आपकी सोच ये है कि जो बातें साबरा गुज़िश्ता 1 साल से किसी से शेयर नहीं कर रही है, किसी को कोई सबूत नहीं दे रही है, तो वो साबरा आप के साथ शेयर करे और शायद आप उस टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगी। तो आंटी जी, अगर आप अपने इस मकसद में कामयाब हो जाती हैं, साबरा अगर आपके साथ राब्ता करती है, आपको वो अपनी खुला का सबूत देती है, आपको वो अपने निकाह का सबूत देती है, जो कि किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देती है तो ये SKT आपसे भी माफ़ी मांगेगी और साबरा से भी माफ़ी मांगेगी। आप बार बार अपनी वीडियोस में ये ज़िक्र करती हैं कि उनके वालिदैन उनके साथ हैं, उनके वालिदैन उनके साथ हैं। उन्होंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि ये सब कुछ हमारी मर्ज़ी से हो रहा है। आपने जब वो वीडियो देखी है, आपने उनकी वो बात क्यों नहीं सुनी जिसमें साबरा के अब्बू जान कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हमने सबसे छुपा के की हैं। मतलब आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझती हैं कि सबसे छुपा के वो खुला ले कैसे सकते हैं, जबकि हस्बैंड को पता भी नहीं है कि अगर मतलब वैसे तो नदीम भाई कहते हैं कि उन्होंने किसी चीज़ पे साइन नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने किया भी है, जब उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है कि ये किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं, तो वो खुला इस्लाम में जायज़ कैसे हो सकती है। साबरा का निकाह जब नदीम भाई के साथ हुआ है तो साबरा को तलाक देने का हक भी सिर्फ़ और सिर्फ नदीम भाई के पास था, ना कि किसी जज के पास। लेकिन अगर फिर भी दोनों की रजामंदी शामिल हो तो जज ये फैसला कर भी सकता है और खुला हो भी सकती है, तलाक हो भी सकती है। लेकिन यहाँ तो नदीम भाई को कुछ पता ही नहीं था उनके साथ हुआ क्या है। और यहाँ पे मुझे ये बात बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप उस औरत का साथ दे रही हैं जिसकी अपनी सगी औलाद ने उसके किस्से यूट्यूब पे सुनाए हुए हैं। और आप साबरा की हमदर्दी में ये कहती हैं कि साबरा रोज़ अपने बच्चों को याद करती है, जबकि आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि साबरा अगर चाहती तो अपने बच्चों को साथ लेके आ सकती थी। वो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा करती है व्यूज़ की खातिर। क्यों, अगर वो खुद भाग सकती है तो वो क्या अपने बच्चों को साथ लेके नहीं आ सकती थी? जब भागने से पहले उसका कई दफ़ा झगड़ा हुआ था अपने शौहर के साथ और अपनी सास के साथ और घर वालों के साथ, तो वो जब भी अपने मायके जाती थी तब वो अपने तीनों बच्चों को साथ लेके जाती थी। और जब वो घर से भाग रही थी उस टाइम वो अपने बच्चों को लेके क्यों नहीं गई? और एक स्टोरी जो साबरा हमेशा सुनाती है कि जब मेरे बच्चे बीमार होते थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मेरे पास कुछ नहीं होता था कि मैं अपने बच्चों का भी इलाज कराऊं, इवन कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते थे। तो मेरा सवाल आंटी जी, क्योंकि आजकल आप वकील बनी हुई हैं साबरा की, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि साबरा उन दिनों में क्यों नहीं भागी थी जब उसके पास 10 रुपए भी नहीं होते थे, दवाई लेने के पैसे नहीं होते थे, पर्ची लेने के पैसे नहीं होते थे। उन दिनों साबरा क्यों नहीं भागी थी? साबरा उस टाइम क्यों भागी जब साबरा के पास लाखों रुपए होते थे? और साबरा के पास एक चैनल था जो कि पूरा जल्ले अराई में सबसे बड़ा चैनल था। जब वो चैनल चल पड़ा तो साबरा उस टाइम क्यों भागी? साबरा उस टाइम क्यों नहीं भागी जिस टाइम उस पर मुश्किल वक्त था, मतलब मुश्किल हालात थे उसके, उस टाइम साबरा क्यों नहीं भागी थी? 4 पैसे कमाने लगी, जब अपने बच्चों को खुशियाँ देने का टाइम आया उस टाइम साबरा को ये सारी बातें याद आ गई कि इन्होंने मेरे साथ बहुत जुल्म किए, इन्होंने मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, मुझे अब इस इंसान से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। और मुझे एक और बात जो समझ में नहीं आती कि हर गलत काम साबरा के साथ ही क्यों हुआ है? बच्चे लेके वो नहीं भाग पाई, खुला जो उसने आधी अधूरी भी ली है या मतलब ज़बरदस्ती भी साइन करवाए हैं या जिस भी तरह से उसकी खुला हुई है, वो अभी तक सबूत नहीं दे पाई कि वो भी हुई भी है कि नहीं हुई है। अभी तक भी इस चीज़ का उसके पास कोई सबूत नहीं है। इद्दत उसकी पूरी नहीं होती है ये भी आप सब लोगों के सामने है कि एक ही घर में वो रहती रही है, मतलब उसका ये दावा है कि मैं खुला का दावा दायर करने के बाद उसी हस्बैंड के साथ, उसी शौहर के साथ रहती रही हूँ। आंटी जी, आप ये बात तो अब इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकती कि वो उसी घर में एक ही रूम में वो लोग रहते रहे हैं। और जब वो वहाँ से भागी उसके तीसरे दिन उसका निकाह हुआ है, जबकि ईद वाले दिन चांद रात वाले दिन उनका व्लॉग आया था, वो अपने पुराने शौहर के साथ थी। चले जी, जैसे तैसे उन्होंने फिर निकाह किया, उस निकाह का अभी तक भी वो सबूत क्यों नहीं दे पाए हैं? खुला उनकी हुई है या नहीं हुई है? इद्दत उनकी हुई है या नहीं हुई? वैसे तो आप सबको पता है कि हुई है या नहीं हुई, आप सब ने वीडियोज़ में देखा हुआ है।
لیکن پھر بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اب ان کی ایک عدد پیاری سی بیٹی ہو گئی ہے، اب کم از کم اپنے اصلی نقلی نکاح کا ثبوت تو دیں، بتائیں تو صحیح کہ یہ ہمارا نکاح اس تاریخ کو ہوا تھا۔ آنٹی جی آپ کو اب لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، تو کیسے نہ تنقید کریں، لوگ آپ پہ کیسے نہ سوال اٹھائیں، جبکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے بیٹھ کے مطلب ایک سچی پکی مسلمان آپ نظر آ رہی ہیں، اور پھر باتیں آپ اس طرح کی کر رہی ہیں۔ وہ تمام لوگ، اور ان میں بھی شامل ہوں، ہم سب لوگ گزشتہ 1-1.5 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ بھی ضلع میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی حرکتیں وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم سب لوگ اس پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے اگر آپ کسی کو چن لیں، اور وہ بھی سب سے کرپٹ بندہ، جو سب سے زیادہ جو ہے نا غلط بندہ ہے، غلط ترین بندہ ہے، اسے آپ چن لیں اور اس کی وکالت آپ شروع کر دیں، تو لوگ آپ کو کیسے پسند کریں گے؟ لوگ آپ سے نفرت کریں گے، لوگ آپ کے کردار پہ شک کریں گے، لوگ سوچیں گے آپ کے بارے میں کہ آپ کیسی خاتون ہیں، کہ آپ ایسی عورت کا ساتھ دے رہی ہیں جس نے پیسے آنے کے بعد اپنی بچیوں کا خیال بھی نہیں کیا، چھوڑ کے بھاگی، پیسے آنے کے بعد اس نے اپنا بندہ ہی چینج کر دیا۔ غربت کی چکی میں وہ خود بھی 15 سال تک وہاں پہ پستی رہی، اور اس کی بچیاں بھی وہیں پہ رہیں۔ جب اس کے پاس پیسے آئے تو وہ اپنے بچوں کی بھی نہیں ہوئی، پیسوں کو دیکھنے کے بعد وہ عورت اپنے بچوں کی نہیں ہوئی۔ ایسی عورت کے لیے اگر آپ بات کریں گی تو لوگ آپ پہ بات کریں گے، لوگ آپ پہ تنقید کریں گے، لوگ سوال کریں گے آپ سے۔ اچھا جی، ایک نئی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، جو کہ مجھے کل ہی انکشاف ہوا اس بات کا، کہ اگر صابرہ کریکٹر لیس ہوتی تو وہ ندیم کے ساتھ اتنے ٹائم تک نہ رہتی، مطلب 14-15 سال تک وہ ندیم کے پاس نہ رہتی، وہ پہلے ہی خلا لے لیتی یا طلاق لے لیتی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ندیم بھائی کے ساتھ اتنا عرصے تک رہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ کریکٹر لیس نہیں ہے، وہ ایک شریف عورت تھی۔ آنٹی جی بڑی سمپل سی بات ہے، وہی شریف عورت اتنے سالوں تک وہاں پہ گزارے کرتی رہی ہے، وہاں پہ اس نے بڑے ظلم برداشت کیے ہیں، بڑی زیادتیاں برداشت کی ہیں اس نے، تو پیسہ آنے کے بعد، خوشیاں آنے کے بعد، اور بچیاں جب جوان ہونے پہ آئی ہیں، اس ٹائم اسے گھر سے بھاگنا کیوں یاد آیا؟ اسے پہلے یاد کیوں نہیں آیا کہ میں یہاں سے نجات حاصل کر لوں، میں یہاں سے چلی جاؤں؟ صابرہ نے گھر سے بھاگ کر اور نکاح کے اوپر نکاح کر کے، اور وہ بھی بغیر عدت کو پورے کیے نکاح کے اوپر نکاح کر کے، کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے۔ اور ہم سب لوگ، مطلب جتنے بھی ریئیکشن چینلز ہیں، اس بات پہ متفق ہیں، کیونکہ سب لوگ اسی ٹاپک پہ ویڈیوز بناتے رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ویڈیوز میں دیکھی ہیں، اس پہ بات کی ہے۔ اب اگر کوئی ایک عورت آ کے اس طرح کی بات کرے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ نکاح جائز ہے، یا ہم سب جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں، اس طرح کی اگر کوئی عورت آ کے بات کرے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے اوپر بات کر رہی ہے، وہ ہمیں جھوٹا کہہ رہی ہے۔ پھر آنٹی جی آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ میری پرسنل رائے ہے، یا میں اپنا ریئیکشن دے رہی ہوں، میں اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ نہیں، آپ ہم سب پہ تنقید کر رہی ہیں، جتنی بھی ریئیکشن چینل والی ہیں جو اس ٹاپک پہ ویڈیوز بناتی رہی ہیں، اس ٹاپک کو کور کرتی رہی ہیں، آپ ان کے خلاف بات کر رہی ہیں۔ آنٹی جی آپ نے ابھی صابرہ کو دیکھنا شروع کیا ہے، ہم سب کی دیکھا دیکھی آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے۔ ہم صابرہ کو اس ٹائم سے جانتے ہیں جب صابرہ کا بالکل نیا چینل تھا، جب انہیں ڈیلی روٹین والی آنٹی نے پروموٹ کیا تھا، جب انہیں سکندر بھائی صاحب نے پروموٹ کیا تھا، ہم صابرہ کو اس ٹائم سے جانتے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ میرا کوئی ریئیکشن چینل بھی نہیں تھا، میرا یوٹیوب پہ چینل ضرور تھا، لیکن وہ کسی اور چیز سے ریلیٹڈ تھا، وہ ریئیکشن چینل نہیں تھا۔ میں نے اپنا ریئیکشن چینل اس ٹائم بنایا تھا جب صابرہ گھر سے بھاگی تھی، اور اس کے بعد سونیا کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی تھی، وسیم عرف یتیم بھائی کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی تھی، اور سکندر بھائی لوگوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا ریئیکشن چینل بنایا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا گیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، جیسا ہوتا گیا وہ سب آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو مزید ان باتوں پہ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور لاسٹ میں جاتے جاتے پھر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، آپ اس عورت کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں
جس کے ساتھ اس کے اپنے والدین کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے ہیں، اس کے بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے ہیں، اس کی بہن اس کے ساتھ بولنے کی جرت نہیں کرتی ہے، اس کے سارے کاموں میں مذہب سے مخالفت جو ہے وہ صاف نظر آتی ہے۔ اس کا سب سے پہلے اس کی جو خلا ہے وہ مشکوک ہے، پھر اس کے بعد اس کی عدت ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے سابقہ شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے عدت گزاری۔ اس کے بعد اس کا جو نکاح ہے وہ ہم سب کے سامنے، ایسی عورت کا ساتھ دینے کی ہمت صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے فی الحال کہ ہم ایسی عورت کا ساتھ دیں یا اس کے بارے میں یا اس کے حق میں بات کریں، اور اس کے باوجود بھی آپ یہ سوچتی ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، لوگ آپ کو اچھا جانیں، لوگ آپ پہ کرٹیسائز نہ کریں بلکہ لوگ آپ کے حق میں بات کریں، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ بالکل ایک غلط کام کر رہی ہیں۔ چلیں جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ویڈیو کو ابھی تک بھی اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اب آپ لوگ لائک کر دیں، اور چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔